ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ برادران اسلام، آج کے درس میں توحید اور توحید ابراہیمی یعنی ان کی توحید پر جو قربانیاں ہیں اور دلائل ہیں ان کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان کا مقابلہ دو قوموں سے ہوا۔ ایک قوم جو تھی وہ تو بت پرست تھی، اور ایک قوم جو ہے وہ ستارہ پرست تھی۔ وہ سورج کی عبادت کرتے تھے اور دوسرے جو ہے وہ تو بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات تمام اپنے اس وقت کے جماعت کو بلایا، اور جب پوری روشنی پھیل گئی رات کی، ستارے چھا گئے، تو ان سب سے الگ ایک ستارہ نظر آ رہا تھا جو سب سے زیادہ روشن تھا۔ اسی کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دلیل بنایا کہ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ جب اس ستارے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا یہی خدا ہے۔ یہاں حمزہ استفہام مقدر ہے، یعنی هَٰذَا رَبِّي، کیا یہی خدا ہے؟ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ اور وہ جب ستارہ ڈل گیا، چھپ گیا، تو آپ نے فرمایا ابھی میں چھپنے والوں کو تو نہیں مانتا کہ وہ خدا ہوں۔ اب اس کے بعد فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ اب جب چاند روشن نظر آیا تو آپ نے فرمایا کیا یہی خدا ہے؟ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ اب وہ بھی چھپ گیا۔ تو آپ نے فرمایا بھائی چھپنے والے ہوں وہ خدا تو نہیں ہو سکتے نا، خدا تو ہر وقت موجود ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے چاہے تم کہیں بھی ہو۔ ساتھ ہونے کا ایک مطلب جو ہے وہ تو باطل فرقے نے یہ بھی لے لیا ہے نعوذ باللہ کہ ظاہر میں حضور پاک نبی تھے لیکن اندر خدا تھا۔ اسی طرح کئی اپنے پیروں فقیروں کو بھی انہوں نے کہا کہ ان میں ظاہر میں تو وہ پیر ہیں لیکن اندر ان کے خدا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، یہ دلیل پکڑی۔ یاد رکھو کہ مقام خدا جو ہے الرحمن علی العرش استویٰ، عرش پر کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شان کو زیبا ہے۔ اسی لیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور امام مالک نے بھی فرمایا کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول۔ استواء پر تمہارا ایمان لیکن کیسے ہے ہم یہ بات نہیں کر سکتے۔ بس سوال عنہ غیر معقول، اور اس بارے میں بحث کرنا بھی ناجائز ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی ذاتہ، اللہ کی مخلوقات اور صناعات میں غور کرو، اس کا تو اللہ نے رضاوت دی ہے خود، لیکن اللہ کی ذات میں غور نہ کرو۔
وہ بڑا البرا ہے، ہماری سمجھ سے بڑا تر ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغمبر جلیل نے، حضرت خلیل نے، اب جب یہ تارے چاند سب چھپ گئے تو سورج نکل آیا، اور سورج جو ہے یہ ہماری یہ سرزمین جو ہے نا، ہماری اس سے 16 گنا بڑا ہے، اور 2 کروڑ میل ہم سے دور ہے۔ اگر اس کا ایک قطرہ بھی، ایک ذرہ بھی محفوظ کر لیا جائے تو ساری دنیا کے انرجی کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی قریب جانے کی کوشش کرے گا تو جل مرے گا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سورج کی تمازت کو دیکھا، روشنی کو دیکھا، چمک کو دیکھا، تو آپ نے فرمایا اچھا، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا تو فرمایا کیا یہ خدا ہے جو سب سے بڑا ہے؟ انی بریء مما تشرکون۔ اب وہ سورج بھی ڈل گیا، اندھیری چھا گئی، تو فرمایا جو چیزیں ڈلنے والی ہوں، چھپنے والی ہوں، وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتی۔ اس طرح سے آپ نے ان کو اللہ کی توحید کا مسئلہ سمجھانا چاہا۔ وہ ایک دن حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت کل ہمارا میلہ ہے۔ ان کا 3 دن کا کوئی میلہ شیلہ ہوتا تھا، یہ میلے ہمیشہ سے باطل فرقوں میں چلے آئے ہیں، تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ انہوں نے کہا بھی نہیں، میں تو بیمار ہوں۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ۔ آپ نے بھی ستاروں کی طرف دیکھا اور فرمایا میں بھی بیمار ہوں۔ اصل میں حضرت ابراہیم نے جھوٹ نہیں بولا، مقصد یہ تھا کہ تمہارا شرک، تمہارا کفر دیکھ کے میں قلبی طور پہ بیمار ہوں۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ۔ اب جب وہ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا جو سب سے بڑا معبد خانہ تھا، بت خانہ تھا، اس میں تشریف لے گئے۔ وہاں جب گئے تو دیکھا کہ سارے بت تو ہیں، ان کے آگے مٹھائیاں اور نظریں نیازیں بھی پڑی ہوئی ہیں۔ اللہ تاکل، کیوں نہیں کھاتے ہو؟ اور کیا کھائیں، بت بھی کھاتے ہیں کچھ۔ یہاں جو تم پیروں پر نیاز چڑھاتے ہو، مٹھائیاں چڑھاتے ہو، کبھی دیکھا ہے پیر صاحب کو کھاتا ہوا مرنے کے بعد؟ بس ایک جاہلانہ بات ہے جو دماغ میں بیٹھ گئی، وہ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اچھا تم نہیں کھاتے ہو تو بتاؤ تو صحیح بھی تم کیا چاہتے ہو؟ پھر بھی وہ کیا بولے؟ اب حضرت ابراہیم نے ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا اور سارے بتوں کو ضرباً بالیمین، قوت کے ساتھ، دانے ہاتھ کے ساتھ توڑا۔ اسی کو دوسری جگہ قرآن نے بیان فرمایا فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ لیکن آخر میں یہ کیا کہ ان کا جو بڑا بت تھا نا، اس کے کندھے پہ وہ کلاڑا رکھ دیا کہ جب آئیں گے کچھ تو غور کریں گے، کچھ تو سمجھ آئے گی اللہ کی توحید ان کو۔ اس کے بعد جب میلہ ختم ہو گیا اور آپ کی قوم واپس آ گئی تو گئے جناب اپنے عبادت خانے میں کہ جا کے اپنے بتوں کا سجدہ کریں اور شکریہ ادا کریں۔ ہاں جا کے دیکھا تو سارے خدا ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، کسی خدا کا ناک نہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کی گردن نہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ کہنے کہ بھئی کون ہے جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حشر کیا ہے؟
اس نے تو بڑا ظلم کیا. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. کہنے لگے ایک نوجوان ہے نا جس کو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں, وہی تمہارے بتوں کی بڑی مذمت کرتا تھا, معلوم ہوتا ہے یہ اسی کا کام ہے. قالوا فأتوا به على أعين الناس. کہنے لگے نہیں ایسے بات نہیں ہے, حضرت ابراہیم کو بلا کے سب لوگوں کے سامنے مسئلہ پوچھا جائے تاکہ سب لوگوں کے سامنے اقرار ہو جائے, تو پھر اس کے بعد اس کے لیے سزا تجویز ہوگی. سارے اکٹھے ہو کے آ گئے, نے کہا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا؟ آپ میں نے تو نہیں کیا, بل فعلہ کبیرہم ھذا. وہ جو بڑا ہے نا اس کی یہ منت کھا جاتے تھے چھوٹے, اس کا غصہ آ گیا تو سب کو توڑ پھوڑ دیا. نے کہا اچھا, نے کہا جا کے پوچھ لو فسألوہم. تھوڑی دیر وہ کھڑے رہے, اس کے بعد نے کہا ابراہیم علیہ السلام کیسے پوچھیں, وہ بھی بولتے, وہ نہ بولتے ہیں نہ بتا سکتے ہیں. فَمَا أُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. فرمایا حیف ہے تم پر بھی اور تمہارے ان جھوٹے خداؤں پر بھی جو بتا نہیں سکتے, بول نہیں سکتے, وہ مشکل کشا اور حاجت روا خدا کیسے بن سکتے ہیں. تو اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی آزمائشیں آئی ہیں, لیکن ابراہیم علیہ السلام سچا نبی ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. بڑا سچا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ فَأَتَمَّهُ. اللہ نے کئی مقامات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان لیا. کبھی آگ میں ڈالے گئے اور کبھی اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنی پڑی, بڑے بڑے امتحان آئے. اور کبھی اپنے بچوں کو وادی غیر ذی زرع میں یعنی مکے میں چھوڑنا پڑا, اور بولنے کا بھی حکم نہیں تھا اور چلے گئے واپس. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم نے جتنے بھی امتحان میں ڈالا گیا تم سچے نکلے ہو, تو میں چاہتا ہوں کہ تمہیں امام متقین بناؤں. انہوں نے کہا یا اللہ میری ذریت میری اولاد میں سے بھی تو کہ فرمایا نہیں, اولاد میں سے نہیں ہے, یہ مقام ہر کسی کو نہیں مل سکتا ہے. اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تمام مسائل جب حل کر لیے تھے تو اس کے بعد پھر اللہ سے کہا کہ یا اللہ مزدور کو مزدوری ملتی ہے یا انعام ملتا ہے, آپ مجھے بھی دیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. نے کہا یا اللہ اب تیرا گھر بھی بن گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ابراہیم ایسا کرو کہ تم آواز دو, میں ساری دنیا کو کھینچ کے اس گھر میں لے آؤں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو مرجع للناس بنا دیا کہ مشرق سے مغرب سے شمال سے جنوب سے ہر جگہ سے ساری دنیا کعبۃ اللہ پہ آ رہی ہے اور کعبۃ اللہ کا فیض حاصل کر رہی ہے. اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی وہ فیض نصیب فرمائے.